السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعبود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی دوسری عظیم شخصیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جن کا دوسرا رتبہ اور مرتبہ ہے، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا قرب حاصل ہے، اور اسلام کی شان و شوکت اور عظمت کی رفعت و بلندی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے ایمان لانے کی دعا فرمائی تھی۔ مکہ معظمہ میں زمانے جاہلیت میں جنہیں بڑی شہرت اور جن کا بڑا دبدبہ تھا، اس میں ایک تو ابو جہل ہے جس کا نام عمرو بن ہشام، اور دوسری شخصیت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا میں ان دونوں کا نام لیا کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابن ہشام میں سے جو تجھے پیارا ہو، کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی، اتنے لوگ، اور ان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ ایمان لانے کی دعا، بلکہ ایک روایت میں تو یہ کہ ذل اسلام بے عمر بن الخطاب خاصتاً، ابو جہل کا ذکر نہیں ہوا۔ اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما خاص عمر بن خطاب کے ذریعے، اس میں ابو جہل کا ذکر نہیں ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا
بے شک قبول ہوئی. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے تنتنے کے ساتھ، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مجمع کفار سے تلوار لے کر چلے تھے کہ آج مسلمانوں کے رسول کو میں قتل کر دوں گا معاذ اللہ، اس ارادے سے وہ چلے. لیکن اللہ جل وعلا جو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ کرا لیتا ہے. تو چلے تھے کسی اور ارادے سے. راستے میں بنی زہرہ کے شخص نعیم بن عبداللہ، ان سے ملاقات ہوئی اور دیکھا کہ عمر کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو تنتنے کے ساتھ؟ کہا مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، میں جا رہا ہوں مسلمانوں کے رسول کو شہید کر دینے. حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اگر انہیں قتل کر دو گے تو بنو ہاشم کے انتقام سے تم بچ جاؤ گے، بنی زہرہ کے بچ جاؤ گے، وہ تمہیں نہیں قتل کر دیں گے. تو آپ نعیم بن عبداللہ سے کہا کہ کیا تم بھی باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں. کہا لاؤ پھر پہلے میں تمہیں کو قتل کر دیتا. تلوار نیام سے نکالی. حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا، انہوں نے بھی تلوار نکال لی. بس آپس میں چلنے ہی والی تھی کہ نعیم بن عبداللہ نے فرمایا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بھائی سعید بن زید یہ بھی ایمان لیا ہے. تم دوسروں کی فکر میں ہو، تمہارے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے، ان کی فکر کرو. آپ وہیں سے جا رہے تھے رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے، وہیں سے راستہ بدل گیا. گویا فاروق اعظم کا راستہ بدل دیا گیا. کہاں جا رہے؟ ادھر پہلے جا. اسی غصے پہ تنتنی کے ساتھ حضرت سعید بن زید کے مکان، اپنے بہنوئی کے مکان پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا. اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید سکھا رہے. جیسی انہیں یہ آہٹ محسوس ہوئی کہ عمر ابن خطاب آ گئے تو حضرت خباب کو ایک کوٹری میں چھپا دیا. خواہ خواہ سارا غصہ انہیں پر اترے گا. اور دروازہ کھولا. آئے غصے. کیا کر رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر باپ دادا کا دین حق نہ ہو تو کیا دین حق اختیار نہ کیا جائے؟ اتنا سننا تھا کہ ان کو پٹک کر سینے پہ بیٹھ کر بہت مارا. مارنے لگے بے تحاشا. ان کی بہن فاطمہ آئیں تو انہیں بھی چہرے پہ گھوسا مارا. پورا چہرہ خون سے تربتر. بڑے جلال والے تھے فاروق اعظم. جب وہ خون سے تربتر ہوئی فرمایا عمر تم ہمارے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ تو بہا سکتے ہو لیکن ہمارے دل میں جسم روشن اسے نہیں بجھا سکتے. ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، دامن تھام لیا، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہاں سے نہیں پھیر سکتی. حضرت عمر ابن خطاب دیکھتے رہ گئے. خون میں لہو لہان اور یہ جذبہ، یہ فوراً سینے سے اڑ گئے حضرت سعید بن زید کے اور فرمایا اچھا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی دیکھوں تو کتنی اس میں طاقت ہے کہ یہ عالم زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی ایسا جذبہ. کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں ایسے نہیں، پہلے غسل کرو. کہہ رہے دے دو. نہیں چلو غسل کیا تو اب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں اس وقت ان کے پاس تھی. پہلے قرآن مجید نجمن نجمن نازل ہوتا رہا. کبھی تو سورہ طٰہٰ وہ دیا انہیں. سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہے ہیں.
پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد قائم کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اب یہاں تک پہنچے، کہا مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ جیسے ہی حضرت خباب نے اندر سنا، فوراً دروازہ کھول کے باہر آ گئے۔ عمر مبارک ہو، ابھی کل جمعرات کو رات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہ العالمین عمر ابن خطاب اور عمرو ابن ہشام میں سے جو تجھے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، مبارک ہو، تمہارے حق میں دعا قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ اب وہیں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ارقم کے مکان کی طرف چلے، وہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت جلوہ فرما تھے، اور جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ بھی وہاں تھے۔ دروازے پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ان کا استقبال کریں گے، اور اگر بری نیت سے آ رہے ہیں تو آج ان کا قتل کرنا بہت آسان ہوگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، وحی کا نزول، اور سرکار نے اشارے سے فرمایا آنے دو عمر کو۔ جیسے ہی سامنے آئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی آستین پکڑی، فرمایا عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تو ایک خدا پر ایمان لائے، ایک خدا پر ایمان لائے؟ جیسے ہی سرکار نے ان کی آستین پکڑ کے جھجوڑی، بے اختیار کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، یا رسول اللہ آپ پر ایمان لایا۔ صحابہ جو موجود تھے وہاں اس قدر مسرور ہوئے، ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا پوری وادی گونج گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم چلے تھے قتل کے ارادے سے، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ ایک نگاہ التفات جانب عمر گئی، ایک نگاہ التفات جانب عمر گئی، کفر کٹ کے رہ گیا تیغ کام کر گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون سی تیغ ہے؟ نگاہ نبوت والی تیغ ہے۔ کہتے ہیں اسلام شمشیر کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام جو ہے اخلاق کے نگاہ نبوت سے پھیلا ہے۔ تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، وہ اسلام لا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا اسلام شمشیر کے اور تلوار کے زور سے نہیں، مصطفیٰ پیارے کی نگاہ کرم سے پھیلا۔ اور ایمان لے آئے تو کیا کہنا، فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، عمر اسلام لے آئے، اور ان کا اسلام لانا واقعی یہ اسلام کی فتح تھی۔ اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ صحابہ کہتے عمر ابن خطاب کا اسلام قبول کرنا یہ اسلام کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت یہ نصرت الہی تھی، اور ان کا دور خلافت یہ رحمت خداوندی تھا۔ تینوں دور تو جیسے ایمان لے آئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم ہی لوگ تو حق پر ہیں۔ عرض کہ حضور ہم حق پر ہیں اور چھپ کے عبادت کریں، اور جو حق پر نہیں وہ اعلانیہ خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اعلانیہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ جب ہم حق پر ہیں تو ہم بھی اعلانیہ عبادت کریں گے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب پہلی شخصیت جنہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلانیہ اظہار بھی کیا، اور اس کے بعد ہی سے اعلانیہ اللہ کی عبادت بھی کی۔ اس سے پہلے لوگ چھپ کر کے عبادت کرتے تھے، ایمان عرض کہ حضور ہم بھی اعلانیہ عبادت کریں۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے۔ تو 40 مسلمان مرد ہوئے اس 40۔
تو 40 لوگ 20-20 کی قطار لگی، 20 افراد کی قطار، 2 قطار ہے، ایک کے آگے حضرت فاروق اعظم اور ایک کے آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ، سبحان اللہ سبحان تلوار اللہ حمائل کی ہوئی، دونوں مکہ معظمہ کے جعلی بہادر الشجاع، سبحان اللہ جس گلی سے گزر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، جس گلی سے گزر رہے ہیں سب کفار و مشرکین دانتوں تلے انگلی دبا رہے ہیں کہ مکہ معظمہ کے 2 شجاع بہادر وہ بھی اسلام کے دامن میں پہنچ گئے، ایسے ہی بے نیام تلوار لیے ہوئے صحن کعبہ میں داخل ہوئے اور اعلانیہ پہلے مرتبہ تمام مسلمانوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر سیدنا فاروق اعظم، عمر انت الفاروق، تم حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والے، حق واضح ہو گیا، باطل سے ممتاز ہو گیا، عمر تمہارا یہ کارنامہ ہے، تم فاروق، میرے آقا نے نام دے دیا فاروق، تو آپ کے نام سے بھی زیادہ مشہور یہ لقب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے کہ فاروق اعظم ہے، آپ کے ایمان لاتے ہی جو ہے جیسے ہی آپ ایمان لے آئے لوگ کھل کر کے خانہ کعبہ کے صحن میں عبادت کرنے لگے، طواف کرنے لگے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، کوئی نبی ہوتا کیونکہ میرے آقا تو خاتم النبیین ہیں، اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب پر باب نبوت بند فرما دیا، دور رسالت ختم فرما دیا، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس خاکدان گیتی پہ نہیں آئے گا، اسی لیے میرے آقا فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، جیسے اور انبیاء کرام کے بعد نبی ہوتے رہے، تو سرکار فرماتے اگر میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ لگائیے کہ سرکار کی بارگاہ میں کس قدر بلند، اللہ کے دربار میں کیسی مقبولیت ہے کہ اگر دور نبوت بند نہ ہوتا، دور رسالت ختم نہ ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبی جی نے، اب ان کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول آ ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم، ان کی سیابت رائے، ان کی عقل، ان کے ادراک، ان کے تدبر کا اندازہ لگایا جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے شان میں یہ بھی فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوا ہے، ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث، اور میری امت میں محدث عمر ابن خطاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ میری امت میں محدث عمر ابن خطاب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کہ حضور یہ محدث کیا ہوتے ہیں؟ محدث یہ کون لوگ؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے فرشتے کلام کرتے ہیں، فرشتے جن کی زبان سے کلام کریں۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی بارگاہ میں کوئی مشورہ دیتے تو عموماً اسی کے موافق اللہ جل وعلا وہی نازل کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے خود فرماتے کہ 21 معاملات میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے میری موافقت فرمائی۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ خطبے میں سنتے ہیں الموافق رأیہ للوحی والکتاب، الموافق رائے، جس کی رائے، جس کا مشورہ یہ کتاب اور کلام الہی کے موافق ہوتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں آپ نے مشورے دیے، اللہ جل وعلا نے اسی پر آیت کریمہ نازل فرما دی۔ ابتداءً جب ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم نہیں تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں بھی ازواج مطہرات ہوتی، صحابہ کرام کو کوئی ضرورت ہوتی، کوئی چیز لینی ہوتی تو حجرے کے اندر آ جاتے، کیونکہ پردے کا حکم آیا نہیں تھا، ممانعت تو نہیں تھی۔ اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ ازواج مطہرات ہوتی ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں کسی کام، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کیا اچھا ہوتا کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا جاتا، انہیں پردے کا حکم دیا جاتا کہ لوگ آئیں تو پردے کے پیچھے سے کچھ مانگا کریں، ڈائریکٹ گھر میں نہ آ جایا کریں۔ یہ مشورہ دیا تو اللہ جل وعلا نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور کیا ارشاد ہوا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا،
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ سے ازواج مطہرات. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. آج سے کچھ مانگو برتنے کی چیز، استعمال کا کوئی سامان اگر ازواج مطہرات سے مانگنا ہو، اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہی تو کہا تھا کہ حضور پردے کا حکم دیں کہ کوئی ڈائریکٹ گھر میں نہ آ جائے، پردے کے باہر سے ان سے مانگے. یہ مشورہ دیا اور اللہ جل وعلا نے آیت نازل فرما دی. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. بہت سے ایسے مواقع ہیں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مقام ابراہیم دکھایا. یہ مقام ابراہیم ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اس پتھر نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم پاک کا نشان لے لیا. پتھر میں ایسے نشان پورے پیر دونوں پاؤں کا نشان آ گیا. تو جب یہ سرکار نے فرمایا کہ یہی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو آپ نے کہا کہ سرکار کیا اچھا ہوتا کہ اس کو ہم نماز کی جگہ بنا لیتے. خاص یہی نماز پڑھا، اس مقام ابراہیم کو ہم نماز کی جگہ بنا لیں، مصلی بنا لیں. یہ رائے دی، مشورہ دیا تو اللہ جل وعلا نے حکم نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. کیا کہا تھا؟ مصلی بنا لے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اس لیے اب مقام ابراہیم کے پاس خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے واجب الطواف، سب سے افضل مقام اس 2 رکعت واجب الطواف کا مقام ابراہیم. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے سے بھی زیادہ افضل مقام ابراہیم کے پاس. یعنی پہلے مقام ابراہیم افضل ہے، اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر افضل، اس کے بعد پھر حتیم کے اندر افضل، اس کے بعد پھر خانہ کعبہ سے قریب جہاں پڑے وہ افضل. تو سب سے زیادہ افضل واجب الطواف کے لیے کون سی جگہ ہے، جس کے بارے میں فاروق اعظم نے عرض کی تھی کہ حضور اسے نماز کی جگہ بنا لے، نماز کا مصلی بنا لے. تو قرآن مجید نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مصلی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایسے قرآن مجید میں 21 مقامات بیان فرمائے کہ آپ نے کوئی مشورہ دیا اور یا کوئی بات ہوئی، آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا اور اللہ جل وعلا نے اسی کے موافق قرآن مجید میں حکم نازل فرمائے. ابتداء ایسا تھا اسلام میں بھی، دوسری شریعتوں میں جب روزے کا حکم ہوتا تو روزے میں مغرب سے عشاء تک جو ہے وہ کھا پی سکتے اور دوسرے کام ایسے کر سکتے جو روزے میں نہیں کر سکتے. کب سے کب تک؟ مغرب سے عشاء تک، صادق تک نہیں. ابتدائی اسلام میں بھی یہی حکم تھا کہ مغرب سے عشاء تک جو ہے وہ کھاؤ پیو اور وہ معاملات گھر میں ہوں جو روزے کی حالت میں نہیں ہو سکتے. یعنی بیوی کے پاس بھی جانا منع تھا رات میں، صرف مغرب سے عشاء تک کی اجازت تھی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ کہ ایک رات آپ سے یہ سہو ہو گیا اور آپ بیوی کے پاس تشریف لے گئے. اب انہیں اس کا بڑا ملال، بہت زیادہ اس کا صدمہ. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے کوئی غلطی ہو جاتی تو چھپاتے نہیں تھے کہ بھئی یہیں گل کر جاؤ، کون جانتا ہے. نہیں، اگر سہون بھی کوئی خطا ہوئی تو بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کہ حضور رات مجھ سے ایسی ایسی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، بلا ایسا ہو گیا. سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کی، آپ نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی، اس پر شرمندہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد ہوا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. احل لکم لیلۃ الصیام، اب روزے کی راتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں پاس جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے نہیں. دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا تو اب یہ حکم نازل احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں کہ روزے کی رات میں بھی
اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، یہ رفث یعنی اپنی بیویوں کے پاس جانا اور ان کے حقوق ادا کرنا، یہ رمضان کی راتوں میں بھی اب حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اور تائید میں اللہ جل وعلا نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، اب قیامت تک کے لیے روزہ رکھنے والے کی راتیں جو ہیں وہ حلال ہو، قیامت تک کے لیے۔ اب مغرب سے عشاء تک کی قید نہ رہی، بلکہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر۔ تو روزہ جب سے شروع ہوتا ہے صبح صادق تک، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کھا پی سکتے ہیں، اور روزے جن چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں ان امور کے انجام دینے میں بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا انعام اس امت کے لیے کہ رمضان کی راتیں جو حلال کر دی گئی۔ کوئی عمل آپ سے ہو، بسا اوقات ایسا ہوا لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، اللہ جل وعلا نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آیت نازل فرمائی۔ اب یہ دیکھیے، بارہا آپ نے سنا ہوگا، واقعہ مشہور ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق تھا، بشر نام تھا، بشر، اس کا اور ایک یہودی کا اختلاف ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو بھائی اس کا فیصلہ ہم تمہارے رسول سے، کیونکہ منافق جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بولتے رہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، بظاہر اندر سے جو ہے وہ کفر بھرا ہوا۔ یہودی نے کہا کہ چلو ہم تمہارے رسول سے اس کا فیصلہ کراتے ہیں۔ اب وہ منافق وہ ڈرا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حق ہی بیان فرمائیں گے، حق فیصلہ کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، چلو کعب بن اشرف کے پاس۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، یہودی کہہ رہا چلو تمہارے رسول کے پاس، اور یہ دعویٰ کرنے والا اسلام کا کہہ رہا چلو کعب بن اشرف کے پاس، وہ یہودی کے پاس، وہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ رشوت لے کے غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہودی تیار نہیں ہو کہ ہم تمہارے رسول کے پاس چلیں گے۔ مجبوراً آئے دونوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، دونوں نے اپنی اپنی باتیں پیش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اور وہ فیصلہ یہودی کے موافق ہوا، اس منافق کے خلاف، یہودی کے موافق۔ اب جو وہاں سے دربار سے باہر نکلے تو اب یہ منافق کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ جو ہے وہ جم نہیں رہا، چلو عمر ابن خطاب کے پاس، عمر ابن خطاب فیصلہ کریں گے، میں مان لوں گا۔ اس نے سوچا کہ عمر ابن خطاب جو ہیں بڑے جلال والے ہیں، اور اشداء علی الکفار کی تفسیر ہے، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، اس لیے وہاں جیسی معلوم ہوگا کہ یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ اب لے کے چلا، وہاں پہنچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور بات کہنے میں بار بار کہ میں مسلمان، یہ یہودی، میں مسلمان، یہ یہودی، یعنی کسی طرح کا بینیفٹ مل جائے، میں مسلمان، یہ یہودی، سب بات کر ڈالی۔ آخر میں ایک جملہ کہا یہودی نے، کہا یہ جس مقدمے کا فیصلہ یہ آپ کے پاس لے آیا ہے، اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں آپ کے رسول نے فرما دیا، یہ مان نہیں رہا۔ کہا اچھا، پوچھا کیا یہ بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا تو ابھی میں فیصلہ طے کر دیتا ہوں۔ گھر میں تشریف لے گئے، تلوار نکال کے لائے، اور ایک وار کیا، گردن کٹ گئی، سر ادھر دھڑ ادھر۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود جو ان کے فیصلے کو نہ مانے، عمر اس کا یہی فیصلہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جینے کا کوئی حق، مارا، گردن کٹ گئی۔ اب منافقوں نے مدینہ منورہ میں شور و غوغا مچا دیا، عمر نے مسلمان کو مار دیا، عمر نے مسلمان کو مار دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ کیا ہوا؟ کہا عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر کسی مومن کو نہیں قتل کر سکتا۔ پہلے ہی سند دے دی میرے آقا، پہلے ہی سند دے دی، میرا عمر کسی مومن کو نہیں قتل کر سکتا۔ بلاؤ عمر کو۔ حضرت فاروق اعظم ابھی جلال عشق طاری ہے، حاضر دربار میں آ کے بیٹھے۔ عمر یہ کیا سننے میں آ رہا ہے؟ کسی مومن کا تمہارے ہاتھ قتل ہوا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب نہیں دیا کہ سیدنا جبریل امین حاضر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تائید الہی دیکھیں، سبحان اللہ۔ سیدنا جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی کئی آیتیں نازل ہوئی اس موقع پر، اور شروع فرمایا اللہ جل وعلا نے یوں ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
جو آپ پر اترا اور آپ سے پہلے اترا، دونوں پر ایمان لائے، لیکن ان کے کرتوت کیسے ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ایمان کا دعویٰ کر رہے اس کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس بڑے شیطان کو اپنا جج بنائیں۔ کیا کہا تھا وہ؟ چلو کعب بن اشرف کے پاس نا، دیکھو قرآن مجید کی بولی دیکھو، طاغوت کا، طاغوت مانے بڑا شیطان۔ اگر کفر و ضلالت میں جو ڈوبے ہوئے اگر ہم کو شیطان کر لگتا ہے یہ نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، شیطان نہیں بولنا چاہیے، قرآن مجید کی بولی دیکھو کہ جب بشر نے یہ کہا کہ چلو کعب بن اشرف فیصلہ کرے گا، اسی کو قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ اس بڑے شیطان کو اپنا حکم، اپنا جج بنانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اسے نہ مانیں، اور یہ جو ہے اپنے آپسی جھگڑے میں اس کو حکم بنانا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو انہیں خوب بھکانا چاہتا ہے، شیطان کا تو یہ ارادہ ہے۔ یہاں تو یہ ابتداءً فرمایا، یعنی یہ فرمایا کہ وہ جو حکم بنانا چاہ رہا تھا طاغوت کا، اور اس کے بعد چند آیتوں کے بعد پھر فیصلہ ہوا۔ کیا فیصلہ فرمایا؟ سنو، اللہ جل وعلا نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی کیسے تائید فرمائی، اور یہ جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ عمر نے مومن کو قتل کیا، اللہ جل وعلا نے اس کا کیا جواب دیا۔ تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، انداز دیکھو، انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تمہارے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے، لا یؤمنون، یہ کرے کہ عمر نے مومن کو مارا، قرآن کیا فرما، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائے، اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں بھی آپ کو اپنا حکم نہ مانے اور آپ کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک مومن نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ عمر کی تلوار جو اٹھی وہ کسی مومن پر نہیں، کسی مسلمان پر نہیں، اگر اٹھی ہے تو کافر پر اٹھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی سیدنا فاروق اعظم جو اشداء علی الکفار کی تفسیر تھے، کافروں پر سخت تھے اور مسلمانوں کے لیے بڑے نرم تھے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو شیخین کریمین کہتے ہیں۔ شیخین کریمین یعنی ان کی خلافت یہ اجماعی ہے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو موجود تھے کسی نے بھی ان کی خلافت کا انکار نہیں کیا، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا بھی، سیدنا فاروق اعظم کی بھی خلافت کا، اسی لیے کہا گیا کہ اجماعی ہے، ان کی خلافت کا انکار کفر ہے، عند الفقہاء ان کی خلافت کا انکار کفر ہے، ایسی ان دونوں کی خلافت ہے، سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا فاروق اعظم کی بھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصیتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ یا اللہ، میرے آقا نے اپنی حکومت کا اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح بات ہے کہ بے وزیر تو وہیں مقرر ہوتے ہیں نا جہاں حکومت ہوگی۔ اب کوئی ہندوستان کا بادشاہ ہوگا تو اس کا وزیر لندن میں تھوڑی مقرر ہوگا، ہندوستان ہی میں تو ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، سید الملائکہ حضرت نے، آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں علیہ السلام، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین پر بھی حکومت ہے، آسمان پر بھی حکومت ہے، آسمان پر وزارت ہے تو سیدنا جبریل امین اور میکائیل کو ہے، اور زمین پر اگر کسی کو وزارت کا میرے آقا نے اختیار دیا ہے، وزیر مقرر فرمایا ہے، تو وہ حضرت صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم۔ اور الحمدللہ شان دیکھیے، ان دونوں وزیروں کی شان دیکھیے کہ آج بھی اسی شہنشاہ کائنات کے پہلو پہ جلوہ پڑا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے اللہ جل وعلا کی قدرت کاملہ، قدرت کاملہ کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد سرکار کی قبر انور سے قریب کوئی اور قبر نہیں بنی، اور صدیق اکبر کی قبر انور کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت 10 سال، 10.5 سال، کتنے صحابہ اس دوران جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں اور کسی کی قبر نہیں بنی۔
اور قبر بنی بھی ہے تو ایک پہلو میں صدیق اکبر جلوہ فرما ہے اور ایک پہلو میں فاروق اعظم جلوہ فرما ہے، اور سرکار نے دونوں کو کہا کہ میرے دو وزیر زمین پر ہیں، ابو بکر و عمر۔ تو سرکار کی حکومت کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور کل بھی ہے۔ بے شک بے شک، اس سبحان لیے اللہ۔ جب تخت پر جلوہ فرما ہوتا ہے بادشاہ تو اس وقت نہ وہاں بیوی ہوتی ہے نہ بچے ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہے تو ان کے وزراء ہوتے ہیں۔ بس تخت پہ بیٹھے گا بادشاہ، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ وہاں پر ایک طرف بیوی بیٹھی ہے۔ یہ تو اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ بیگموں کو لے کر کے گھوم رہے ہیں صدور جو ہیں، صدر جو ہوتے ہیں، ورنہ دستور یہی تھا کہ جب حکومت کرنے کے لیے تخت پر بادشاہ جلوہ گر ہوتا تھا تو اس کے دائیں بائیں اس کے وزراء ہوتے تھے، اس کے وزیر ہوتے تھے، گھر کے لوگ نہیں ہوتے۔ اور آج بھی اور قیامت تک ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے شہنشاہ ہیں، ایسے بادشاہ ہیں کہ گنبد خضرا کے نیچے کوئی چوتھی قبر نہیں ہے، اگر قبر ہے تو سرکار کی اور سرکار کے دونوں وزیروں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں وزیر آج بھی جلوہ فرما ہے۔ یہ ہیں سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق، جلوہ فرما ہے۔ تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ قرب عطا فرمایا کہ جب ظاہری حیات میں ہے تو بھی دیکھا جائے تو ہر جگہ سرکار کے ساتھ یہ دونوں حضرات موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ سارے غزوات میں جتنے بھی غزوے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو باطل قوتوں سے جنگ فرمائی ہے تو غزوہ کہتے ہیں جس میں سرکار بنفس نفیس شریک ہو جس جنگ میں، اس کو غزوہ بولتے ہیں۔ تو جتنے بھی غزوات ہوئے ہر غزوے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ہمراہ نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ غزوہ احد میں جب ایک موقع آیا بہت سے لوگ جدا ہو گئے، لیکن اس موقع پر بھی سیدنا فاروق اعظم ثابت قدم رہے تھے وہاں پر۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کرنا یہ نصرت الہی ہے، اور آپ کی خلافت یہ رحمت خدا بندی ہے۔ ایسا دور خلافت نہ پہلے دیکھنے میں آیا نہ بعد میں دیکھنے کو ملے گا۔ مختصر سا 10 ساڑھے 10 سال کا عرصہ، اور فتوحات دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ 50 سال یا 100 سال پر حکومت ہوگی، اتنی فتوحات۔ اس دور میں جو بڑی بڑی مملکتیں تھیں جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتی تھی، ایران اور روم۔ ایران میں مجوسی تھے، آتش پرست، اور روم میں جو ہیں وہ عیسائی تھے۔ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، ان دونوں بڑی طاقتوں کو بھی سرنگو کیا فاروق اعظم نے۔ آپ کے دور خلافت میں روم بھی فتح ہوا اور ایران بھی فتح ہوا، اور حکومت ایسی کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے اچانک آپ نے، حدیث پاک میں مشکات شریف وغیرہ میں روایت موجود ہے، خطبہ دیتے اچانک آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، 3 بار یہ جملہ کہا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف۔ پھر بات خطبے کی ہوتی رہی۔ نماز کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم سے عرض کہ امیر المومنین، آپ نے دوران خطبہ یہ جملہ کہا 3 مرتبہ، جبکہ ساریہ تو مجمع میں موجود بھی نہیں، ساریہ تو مدینے میں بھی نہیں ہے، ساریہ تو نہاون کی جنگ پہ گئے ہوئے، نہاون جو ایران کا ایک علاقہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر جو ہے وہ کفار و مشرکین کے نرغے میں آ گیا ہے، ہر طرف سے کفار و مشرکین نے فوجیوں کو مسلمان سپاہ کو گھیر لیا۔ ایسے موقع پر میں نے ان کے سپہ سالار ساریہ کو آواز دی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف، ساریہ پہاڑ کی طرف۔ گویا فاروق اعظم مدینہ منورہ میدان جنگ ملاحظہ فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میدان جنگ ملاحظہ فرما رہے ہو۔ یہ میدان جنگ جو ہے وہ کہیں ایسا نہیں کہ مدینہ منورہ اس کے پاس ہو، بلکہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں 1 مہینے سے کم میں مدینہ منورہ سے نہاون نہیں پہنچ پاتے تھے، یعنی 1 مہینہ جانا اور 1 مہینہ آنا۔ اور یہ عالم یہ کہ 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت پر نہاون ہے، جنگ ہو رہی ہے، خطبہ دے رہے ہیں، نہ کوئی دیوار حائل ہے، نہ پہاڑ حائل ہے، نہ درخت حائل ہے، آپ خطبہ دیتے دیتے جنگ کا منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آنکھ کی طاقت کہ سینکڑوں میل پہ جنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور زبان کی طاقت کہ آپ آواز بھی وہاں تک دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب کچھ دنوں کے بعد نہاون سے فتح کی خبر لے کر کے حضرت ساریہ کا قاصد پہنچا سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں،
لوگوں نے پوچھا جنگ کا حال بیان کرو کیا ہے؟ کہا ایک روز جمعے کا دن دوپہر کے وقت گھمسان کا رن پڑا تھا، جنگ ہو رہی تھی اور ہم لوگ کافی آگے نکل گئے، ہر طرف سے دشمنوں کا نرغہ، دشمن کی افواج نے ہمیں گھیر لیا، قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی کہ عین جنگ کے عالم میں دوپہر کے وقت ہم نے ایک آواز سنی، یا ساجت الجبل، یا ساجت الجبل، یا ساجت الجبل۔ فاروق اعظم مدینہ منورہ میں ہیں، آواز سینکڑوں میل دور پہنچ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فاروق اعظم، عظمت فاروق اعظم۔ اور حضرت ساریہ نے لشکر کو لیا، پہاڑ کی آڑ لی اور دوبارہ تازہ دم ہو کر حملہ کیا، اسی دن اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان فتح اللہ۔ کی خوشخبری لے کر کے آپ کا قاصد آیا تھا مدینہ میں، تو یہ ہے فاروق اعظم، خطبہ دے رہے ہیں، میدان جنگ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ طاقت دیکھنے کی طاقت بھی ہے اور آواز پہنچانے کی طاقت بھی ہے، اور جب خلفائے راشدین کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی طاقت کا کیا عالم؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی طاقت کا کیا عالم؟ وہ کہاں نظر ہوئی؟ ایک مرتبہ سرکار صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ہیں کہ ایک آواز آئی، تیز آواز آئی، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 سال پہلے، آج 70 سال کے بعد وہ تہ میں پہنچا۔ گویا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ہیں، جنت بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، جہنم بھی ملاحظہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ جسے چاہیں، جتنا چاہیں، جس طرح چاہیں نواز دیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر کہتے ہیں جہنم، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے عادہ پہ، جس کے دشمنوں پہ جہنم جو ہے وہ قربان پکڑ کر کے کھینچے گا۔ تو کہا وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا عمر 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 یا عمر، جو نہاوند طیبہ سے آواز دے، جو نہاوند طیبہ سے آواز دے، جس کے فرمان پر نیل دریا بہے، جس کا بیت المقدس پہ ڈنکا بجے، جس کا بیت المقدس پہ ڈنکا بجے، ایسے حاکم کی سطوت کا کیا ہو بیان۔ یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر، گر ہوتا میرے بعد کوئی نبی، گر ہوتا میرے بعد کوئی نبی، تو ہوتا عمر ہے یہ قول نبی۔ ہم زبان نبی ترجمان نبی، ہم زبان نبی ترجمان نبی، جان شان عدالت کا کیا ہو بیان۔ یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر، ذات شیخین پر جو تبرہ کرے، ذات شیخین پر جو تبرہ کرے، مولا علی سے وہ در ملے، اس کی دنیا جلے، اس کی عقبہ جلے، اس کی دنیا جلے، اس کی عقبہ جلے، ایسے بدتر کی ذلت کا کیا ہو بیان۔ یا عمر یا عمر یا یا عمر یا عمر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، وفا خیر الورا ہو،
سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وہ کلس روزے کا چمکا سر جھکا کج کولا ہو وہ در دولت پہ آئے جھولیاں پھیلا او شاہ ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ